السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، لیکن دیش سے جڑی باہر کی خبر سناؤں گا۔ جی سی سی کی خبر رہے گی جو آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا یہ خبر سن کر۔ جس طریقے سے جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو، جو مرد مجاہد، مرد البحرین کا رول جو ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل ستائش ہے۔ جس طریقے سے کویت، قطر، سعودیہ، حالانکہ ابھی حال میں دوستی ہوئی ہے چائنا کی اور سعودیہ کی، لیکن آج ایک معاہدے پہ یہ سائن ہو چکی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے دیش بھارت میں، لداخ میں جو گھس رہا تھا چائنا، ایسا پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہ چیز نہیں کرنا۔ پڑوسیوں کو بھی تکلیف نہیں دینا، چاہے پڑوسی کون سا بھی رہو، کیسا بھی رہو، کتنا بھی نیچ رہو، کتنا بھی حقیر رہو، کیسا بھی رہو، یہ چیز نہیں کرنا۔ دوسری بات جس پہ سائن بھی وہ بتا رہا ہوں میں۔ دوسری بات، اسلام کے تعلق سے مساجد، کون سی بھی ایسی عبادت گاہیں نقصان نہیں پہنچانا، اور جو اذیتیں مسلمانوں کو دی جا رہی تھی، مدارس بند کیے جا رہے تھے، نمازوں کے اوپر کچھ پابندی عائد کی جا رہی تھی، لاؤڈ اسپیکر کی بات چل رہی تھی، یہ سارے چیزیں تو وقتی طور سے وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن گارنٹی بہت ضروری تھی، کیونکہ نہ تو ان کا بھروسہ، نہ تو ان کی بات کا بھروسہ، نہ ان کی ذات کا بھروسہ، کیونکہ یہ لوگ اتنے نجیز کامیں کرتے آئے ہوئے ہیں کہ اب ان کی کوئی چیز پہ اعتبار نہیں رہا۔ ہر دن نئی کیفیت رہتی جو ہمارے پاس ہوتی ہے، ویسے ہی ہمارے پڑوس کا بھی وہی حال ہے۔ اس کو بھی لیا گیا اور وہ ایگریمنٹ پہ بھی سائن کر دیا اس نے، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی عبادت گاہ اور کوئی مسلمان کو میں تکلیف نہیں دوں گا۔ اور رہی بات جو لداخ میں جو آگے جو بڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر یہ اس نے جواب تو یہ بول کر دیا کہ ہمارے پاس وہ دستاویزات ہے، جہاں تک ہماری زمین آتی ہے، جب تک ہمارا جو ان کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے معاہدہ تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے ہم یہ چیز کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ سن کر کویت، سعودیہ، قطر نے یہ بات سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو ساری حال حقیقت معلوم ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو چاہیے تقریباً ایشیا کیا ساری دنیا کے اندر سارا ملک پر امن رہے، اپنے دیش واسیوں کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے اور خوش رہے۔ یہ سعودیہ، کویت، قطر نے یہ بہت بڑا، ترکی نے بہت بڑا قدم اٹھایا، جس کے نتائج آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ کوئی معاملی خبر نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اب ہمارا دیش بھارت خود اتنی کوشش کرا اس کو روکنے کے لیے، انڈیا نے اتنی کوشش کیا چائنا کے ساتھ، لیکن چائنا کے اوپر اعتبار اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ منٹ میں ایک بات کر کے پھر منٹ میں دوسری بات کرتا ہے وہ، یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ لیکن ہمارے دیش میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کس طریقے سے اس کو باندھا جائے۔ اس وقت اس کو صرف سعودیہ کا تیل نظر آ رہا، کیونکہ وہ تیل سے اس کا جو اکنامی ہے کافی اوپر جا چکا ہے، جبکہ انہوں بربادی کے دہانے پہ تھے، بالکل برباد ہو چکے تھے انہوں، لیکن بڑھتے بڑھتے ایک ایسا ہو گیا کہ بہت آگے نکل گئے، بہت آگے چلے گئے انہوں۔ یہ سب
سعودیہ کی طرف سے ہوا، وہ تیل کی وجہ سے، وہ پٹرول کی وجہ سے ہوا، جو انہوں لاغار ہو گئے تھے، ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، ان کو ٹھہرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب انہوں حوالہ دیے جس طریقے سے، یہ بولے انہوں کہ کرونا کے ٹائم پہ جو نقصان ہوا اس وجہ سے ان کے یہ حالات ہوئے تھے، اکنامی اتنی گر گئی تھی، جبکہ انہوں تو اتنے پیش گواہی کرتے، انہوں سورج میں جانے کی بات کرتے، چاند میں جانے کی بات کرتے، آسمان میں جانے کی بات کرتے، یہ باتیں کرتے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جملے بازی کوئی بھی کرنا بہت آسان ہے۔ اب ہمارے پاس کم کرتے کیا جملے بازی، 15 لاکھ روپے دے دیے، ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آگے، یہ دیکھیے آپ لوگ، تو یہ ایک ایسا ہی ہے، ان کی اسی میں زندگی آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ ہر دن ان کی ایک نئی کیفیت، ہر دن ان کی ایک نئی بات، اور ہر دن ایک نیا لالچ، یہ سارے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، چائنا کو جس طریقے سے باندھا گیا اسی طریقے سے اسرائیل کو باندھنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، جبکہ اسرائیل تو بالکل تیار ہوگا اور خوش بھی ہوگا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو سارے پابندیاں عائد ہو چکے ہیں۔ یہ بھائی پابندیاں، پروڈکٹ بائیکاٹ کرنا، اس کے اوپر پابندی عائد کرنا، سفارت خانے بند کرنا، یہ چیزیں میرے کو سمجھ سے برتر ہیں، یعنی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یہ چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی، جب تک ان کے اوپر جس طریقے سے ابھی چائنا کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا، ویسا اسرائیل کے ساتھ اور اس کے جیسے جو آتنکی ہے، جو نچلی سوچ رکھنے والے، گندی سوچ رکھنے والے، جو انسانیت کے نام پہ ایک کلنک ہے، انسانیت کے ایک کلنک یعنی ایک دھبا ہے، ویسے لوگوں کو باندھنا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا، ایگریمنٹ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آج یہ ختم ہو گیا، کیونکہ چائنا کے وزیر اعظم سعودیہ سے جانے کے بعد ہی ان کو بلانا بول کے تھا، کیونکہ اب یہ لوگ تو جا کے کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے، اب اس کو ایک ٹائم دیا جائے گا اسرائیل کو، کیونکہ اس کو باندھنا بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کیونکہ اس کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ تو اس کی نیت کا کوئی بھروسہ، کیونکہ وہ ایک نچلی ذات کا ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ سعودیہ کی ستائش کریں گے، قابل کارنامے انجام دیے ماشاءاللہ، یہ سارے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے انہوں نے خاموشی جتنی اختیار کی تھی، ویسے اقدامات کیے، ویسے کاروائیاں کیے، ایسا کرتے ہیں تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ کل تک ہم خود بولتے تھے اس کو، لیکن اب نہیں بول سکتے، کیونکہ جو کارنامے اس نے انجام دیا ماشاءاللہ وہ قابل تعریف ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اس اچھی خبر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں میں۔ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔